اور یہاں میں آغاز میں ایک چیز عرض کر دوں، جس کی جو مرضی جو کرے، کوئی ادھر پکڑ کے کتے کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دے، کھائے بھائی اس کے پیٹ میں جائے گا، سنی نہیں چڑے گا، کھا جیسا تو ویسی شے۔ اگر کوئی یہاں بچو کھانا شروع کر دے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، یا جو گند کھانا شروع کرے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اور ہماری طرف سے تو اپنی ساری گھر والوں اور والیوں کو مدعے پہ لگا دے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مدعا کاری یا مدعا کروا۔ اور میں یہاں اتنا صرف کہنا چاہوں گا، صرف اتنا کہ جس بہن اور بیٹی کے مدعے کی بات کرتا ہے، کبھی جا کر اس سے پوچھ تو لیا کر کے وہ مدعا کروانے کو تیار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کوئی بدکاری اور بے حیائی میں کھڑا ہوا ہو، اس کا ذاتی فعل ہے، تم کنجر نہ جاؤ، تمہیں مبارک، تم مدعے کرو، بیٹیوں کے کرواؤ، بہنوں سے کرواؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، جب میرے مصطفیٰ کے پاک صحابہ کی طرف اگر تمہاری زبان کھلتی ہے تو گنبد خضرا کے مکی کے قلب نازنی پر یہ گرا گزرتا ہے، اس لیے کہ جس رسول کے صحابہ کی قدموں سے لگنے والی گرد کی قسمیں میرے اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے، ان کی عظمتیں تم جیسے کتوں کو نہیں پتا چل سکتی۔ یاد رکھیے ہم اہل سنت، ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم پرامن ضرور ہے، بے غیرت نہیں ہے، بے غیرت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کتی زبان ہے جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کو بھونکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں میں سمجھانا چاہتا ہوں، تم چاؤں چاؤں کرو، کافر اسی لیے تو تمہیں کہتے ہیں سارے کہ تم قرآن کے منکر ہو۔ جس سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت پر اللہ کے قرآن کی سورہ نور کی 10 آیتیں اتری، اور کوئی کتا اسے بھونکے تو کسی کتے کے بھونکنے سے میرے نبی کی بیوی اور مومنوں کی ماں کی عزت و عصمت و شان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے۔ عظمت و شان مصطفیٰ۔ بات یہ ہے، مجھے ایک بات سمجھو، میں معاف کرنا، ایک بندیاں سے بندہ دلیلہ نہیں ہے، کتیاں سے کا کام ہے پورے بس۔ مجھے یہ مت میرے سامنے رکھا کرو، میرا کلیجہ ہلال ہو جاتا ہے کہ جب میرے سامنے تم یہ چیزیں رکھتے ہو، فلانا کتا یوں بھونکا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ میں تو اتنا سمجھتا ہوں، یار نبی کی بیویوں کے خلاف تم بک بک کرتے ہو، کتا حضور کی ازواج مطہرات۔ آئے ہائے، ایک کمپنی نے کہا نا، نبی کو اگر پتا تھا کہ عائشہ صدیقہ سے کوئی جرم نہیں ہوا تو رسول اللہ نے پھر خود کیوں نہیں بتا دیا، 40 دن انتظار کیوں کرتے رہے؟ میں نے کہا میرا نبی تو ڈبل غیب دان تھا، میرے رسول کو پتا تھا ایک زمانہ آئے گا، ایک کتی کمپنی ہوگی جو میری بیوی، میری زوجہ سیدہ عائشہ کے خلاف بک 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 کریں گے۔ اگر آج میں صفائی پیش کروں گا تو یہ حدیث بنے گی، یا بخاری میں آئے گی، یا مسلم میں آئے گی، یا ترمذی میں آئے گی، اور اس کتی کمپنی نے
نہ بخاری ماننی ہے، نہ مسلم ماننی ہے، نہ اس نے ابن ماجہ کو ماننا ہے. انہوں نے تو ڈنڈورا پیٹ دینا ہے کہ معاذ اللہ عائشہ ایسی تھی، عائشہ ایسی تھی، عائشہ ایسی تھی. میرے مصطفیٰ رہے چپ. اللہ نے اپنے نبی کی بیوی کی عفت، عصمت، طہارت، عزت، شان، نورانیت، کمال پر قرآن کی سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرمائی. 10 آیتیں. سن لو، جس کی عظمت پر قرآن کا ایک لفظ موجود ہو، جو اس کی بے ادبی کرے وہ چرلٹ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. تو جس کی شان میں ایک جملہ قرآن کا ہو اس کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا. تو جس کی شان میں اللہ کے قرآن کی 10 آیتیں ہوں اس کی توہین کرنے والا وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی، شاید لوگوں کو یہ لگے کہ ان کو جوش آ گیا، غصہ آ گیا. میں کہتا ہوں ہمیں جتنی مرضی کوئی گالیاں دے ڈالے، ہم کہتے ہیں یار چل کتا ہے بھونک گیا. لیکن جس زبان نے میرے رسول کے صحابہ کے خلاف بکواس کی ہے وہ زبان گدی سے نکالنے کے قابل ہوتی ہے. یاد رکھیے، میں تو حیران ہوں انتظامیہ کے ان لوگوں سے. تم خاک ڈائریاں لکھتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ جناب مسجدوں میں آ کر وہ میلاد کے نام پر کیا کیا بکواسات کیے جاتے ہیں، اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ جی یہ غصہ کرتے ہیں، یہ جھگڑے کرتے ہیں، یہ لڑائیاں کرواتے ہیں، اور یہ جوش میں بولتے ہیں، امن و امان کا مسئلہ بناتے ہیں. جب انتظامیہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتی اس وقت ملک کے اندر بدامنی پروان چڑھتی ہے. ہمارے ملک کا قانون ہے، جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کے خلاف زبان کھولے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہے. اور یہ اسٹیٹ کی اپنی ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرے اس کے خلاف 295 کا پرچہ یا 295 کا پرچہ اس کے خلاف، اور کئی دفعہ اس کے ضمن میں 295 کا پرچہ بھی درج کیا جا سکتا ہے. اور جس وقت یہ اسٹیٹ کے لوگ، یہ پولیس والے جب یہ خاموش رہیں گے، یہ کارروائی نہیں کریں گے، تو ملک کے اندر کیا فرقہ واریت پروان نہیں چڑھے گی؟ پھر کہتے ہیں جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ آتے نہ کل کوثر. اصل میں آپ سمجھ سکتے ہو، جو مسلمان ہے وہ سمجھ سکتا ہے. اگر میں تیرے اس چمکینی کو کچھ تجھے تیری ایران کی شریعت مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کی شریعت مبارک ہو، اس کو اپنے جیب میں رکھ. اور ہمیں کیا بتاتے ہو جی ہم مدعا کرتے کرواتے پیداوار ہی مدعا کی ہو، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ بابا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے جو مدعا کرنے والا آدمی ہے معاذ اللہ جو ایک دفعہ مدعا کرے وہ امام حسین کا درجہ پاتا ہے، جو 2 دفعہ مدعا کرے وہ امام حسن کا درجہ پاتا ہے، جو 3 دفعہ مدعا کرے وہ حضرت علی کے درجے میں چلا جاتا ہے، اور استغفر اللہ جو 4 دفعہ مدعا کرے وہ رسول اللہ کے درجے میں چلا جاتا ہے. لعنت ہو ایسے گندے عقیدے پر کہ جس عقیدے میں زنا کرنے والے کو تم اللہ کے پاک اور طیب بندوں کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہو. یہ تمہیں مبارک. ہمیں اس سے غرض نہیں، جو تم کرتے ہو کرو کرو. باہر اپنے گھروں کے باہر، سینٹروں کے باہر بڑا سا بورڈ لگاؤ، مدعا سینٹر. یار کون سا سنی ہے؟ میں کہوں گا قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں ہم بالکل نہیں بولیں گے. یار کرو، تم کرو، کرواؤ گے تم جو مرضی کرو، لیکن اس گندے فعل کی نسبت تم میرے نبی کے پاک صحابہ کی طرف کرتے ہو. لعنتیہ شرم نہیں آتی. میں کسی وجہ سے آپریشن چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں اسپیشل سرجن ہوں. اچھا پورے ملک میں یہ مجھے مشہور ہے کہ یہ اسپیشل سرجن ہے. تو میرا آپریشن ہو یا مریض 2 دن میں یا بالکل ٹھیک ہوتا ہے. ہاں
بالکل یہ پکی بات ہے. میں کسی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں اور اتنا کہہ رہا ہوں کہ کتے مت بنو, میرے رسول کے صحابہ کے خلاف زبان مت کھولو. اور میں آپ لوگوں سے کہوں گا, مولویوں کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے, مولوی آ کر جواب دے, یہ قانونی کارروائی بنتی ہے. اگر کوئی کتا اس طرح کے بکواس کرتا ہے اس کے خلاف فوراً اپلیکیشن دو. اور یہ پنڈی ریجن بنتا ہے, تم یہاں چکوال والے یہ کام کرو, اگر گڑبڑ ہوگی انشاءاللہ ہم پنڈی میں ان کو بتائیں گے کہ نبی کے صحابہ کی عظمت کس کو کہتے ہیں. کارروائی حکومت کیوں نہیں کرے گی؟ یہ ہمارا پنڈی ریجن ہے, اور اس پنڈی ریجن کے اندر کسی کتے کی جرأت کہ وہ میرے رسول کے صحابہ کے خلاف بولے. کارروائی کرواؤ, قانونی کارروائی. ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے, لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے. وہ گورنر کے وقت بھی یہی ہوا, پورا پاکستان چیختا رہا, دیکھو نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو, کسی کے کام پر جوں تک نہیں رکی. وہ اپنے چکر میں پڑے رہے. جب کھڑک گیا پھر کہتے قانون ہاتھ میں لیے. اب تم پہلے قانون کے رکھوانے بنو نا. یہ اسی لیے تو ملک کے اندر بدمنی آتی ہے کہ یہ ہماری ایجنسیاں, ہماری انتظامیہ والے یہ کام نہیں کرتے ہیں. ورنہ آج کتنے دن گزر گئے, یہاں جو بکواس کر کے گیا ہے وہ مولوی صحابہ کے خلاف, اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ میری یہ گفتگو یہ جوابی گفتگو ہے. تم کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ گے نا تو 3 پہلے سے اپنی طرف ہے اور انگوٹھا سٹینڈ بائی ہوتا ہے. اچھا یہ ایڈوانس بتا دیتے ہیں. تو بات کر رہا تھا, اصل میں میرا بالکل, میں کچھ وجوہات ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں آپریشن. اگر نیکسٹ مجھے ضرورت پڑی نا تو پھر میں کتابیں اٹھا کے آپریشن کروں گا, اور پھر میں بتاؤں گا کہ کڑی کڑی پیداوار کتھوں آئی ہے. اس لیے نہ یہاں ملک کے اندر امن رہنے دو, فساد بپا مت کرواؤ. یہ بک بک اپنے گھروں تک رکھو. سپیکروں پہ تم بک بک کرتے ہو, اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے. جب ہم نے جوابی کام کیا تو تمہیں پھر بہت زیادہ تکلیف ہوگی. مجھے پتا ہے کہ تہاڈا کیڑا امام ہوگا, کتھوں کتھوں. یہ نیکسٹ کے لیے میں رکھتا ہوں. رہ گئے میرے نبی کی آل بیت کے ائمہ, ہمارے سر رکھوں پر, وہ تو پاک لوگ ہیں یار, اور وہ پاکوں کے امام ہیں, پلیتوں کے امام نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے 12 امام ہمارے. اونچا بولو, اونچا بولو. 12 امام, مولا علی, مولا حسن, امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام علی تقی, امام علی النقی, امام حسن عسکری, جناب امام مہدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یہ تو پاک ہستیاں ہیں. ہم تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا, مسئلہ پوچھا جناب, اور یہ بھی جناب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, حضرت صاحب یہ جو تلوار ہے اس کے جو دستہ ہے اس کے ساتھ سونے کا کام کروانا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے. کہا جی دلیل دیجیے. آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کا دستہ سونے کا تھا, اس پر سونے کی کڑھائی ہوئی تھی. تو سوال کرنے والا کوئی عام کمپنی کا تھا نا, تو اس نے کہا آپ لو صدیق, آپ ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میرے مولا حسین کا پوتا. آپ بفر گئے, آپ کھڑے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے. آپ نے فرمایا ہاں صدیق, ہاں صدیق, ہاں صدیق, من لم یکن لہ صدیق, اور جو میرے ابو بکر کو صدیق نہ کہے وہ ادھر بھی جھوٹا ہے, وہ ادھر بھی جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. وہ دنیا میں بھی
جھوٹا کچھیاں بولو صحابیاں نو مننا کوڑیاں دا کام نہیں اے سچیاں دا کام ہے نبی کے صحابہ کو ماننا یہ اچھا بولو یہ سچوں کا کام ہے جھوٹوں کا کام اے میرے مدنی انا آتینا کل کوثر حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے کیا مطلب او میرا سونا حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ دیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا نہیں دیا وہ کثیر دیا ہے ہم نے علم دیا تو کثیر معجزے دیے تو کثیر ہم نے آپ کو صحابی دیے تو کثیر آل بیت کے افراد دیے تو اونچا بولو کثیر امت کے افراد دیے تو امت دی تو کثیر ہم نے آپ کو عمل کی دولت دی تو کثیر جو کچھ دیا ہم نے تھوڑا نہیں دیا بلکہ کثیر دیا ہے عزیزان گرامی القدر میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کثرتیں عطا فرمائی بھئی کیا عطا فرمایا اور عطا فرما کے یہ نہیں ہے کہ میرے آقا حضور کو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں رکھ دیا کہ ہاں ہاں دے دیے پر تو کر کچھ نہیں سکتا میرے رسول کو میرے اللہ نے کائنات کے سارے خزانے دے کر میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قاسم مطلق بنا دیا ہے میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے قاسم مطلق بنا دیا ہے قاسم مطلق کا کیا مطلب حبیب جسے جو دل کرے عطا کر جسے جو چاہے تو عطا کر جو چاہے دے دے جو چاہے لے دے سبحان اللہ کی صدا جلا حبیب جو چاہے دے دے اور جو چاہے کسی سے لے دے آئے آئے تو میرے رسول نے نا اپنے غلاموں کو بڑا نوازا ہے صدیق اکبر کو خلافت عطا فرما دی قبضہ کر لیا عمر نے مانگا لاؤ میں حضور نے مانگا قلم لاؤ میں کچھ لکھ کے دیتا ہوں او جی عمر نے کہا جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے قلم ہی نہیں لے کے آیا عمر اگر لے کے آتا نا تو رسول اللہ علی کی خلافت لکھ دیتے میں نے کہا واؤ سنیا جب کوئی بھی نہیں تھا میرے نبی کے ساتھ سوائے علی کے 6 سال کے بچے ہیں مولا علی تب میرے رسول نے اپنا حق کا پیغام دینا نہیں چھوڑا نہیں ڈرے تو جب 1.25 لاکھ جان نثار میرے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اکیلے عمر سے ڈر گیا میرا نام ایسی سوچ پہ بھی لعنت بیٹھتے ہیں میرے رسول نے خلافت عطا کر دی صدیق کو ہم کہتے ہیں یہ میرے نبی نے عطا کیا ہے سب کچھ میرے رسول نے عطا کیا ہے اور جسے میرا نبی دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا اور جس سے میرا نبی لے لے اسے دے کوئی نہیں سکتا مصلے پہ کھڑا کیا میرے صدیق اکبر کو میرے نبی نے بھائی تو ہم سے کیا لڑائی کر رہا ہے نبی سے پوچھ اور یہ میں نہیں کہتا یہ تفسیر قمی کہتی ہے یہ تفسیر امام حسن عسکری کہتی ہے یہ تفسیر منہاج الصادقین کہتی ہے یہ تفاسیر کہتی ہے جناب کی کتابیں کہتی ہیں کہ مصلی پہ حضرت صدیق کو رسول اللہ نے کھڑا کیا اور پیغام بھیجا ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہو حضرت ابو بکر تھوڑے ڈرے پیچھے ہٹے اس کا مطلب کیا ہے وہ ہرسی اور لالچی لوگ نہیں تھے ہاں وہ آج کل کے چاؤں کی طرح نہیں تھے کہ خود جا کے مجتہد بلانا جیسا سدھی عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی مجتہد بنا بھائی ڈرامہ بازی سے مداری کرنے سے کوئی مجتہد نہیں بنتا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہ کسی بیٹے جناب والا ہو تم رٹے رٹائے یہ کرنے سے کوئی نہیں بنتا
یہ خدا کا کرم اور انعام ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرا نبی مصلی پہ کھڑا ہونے لگے، حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہونے لگے، تھوڑے پیچھے ہٹے۔ تفسیر امام حسن عسکری کے جملے ہیں کہ حضرت امام مولا کائنات مولا علی پاک نے آ کر پیچھے سے دھکا دیا۔ اب وکر آگے بڑھیے، ختم ہوگا رسول اللہ منت یو اخروں کا، اور تجھے مصلی نبی نے دی ہے، کس کی جرت ہے جو تجھے پیچھے کر سکے؟ کوئی کتا ساری زندگی بھونکتا رہے، میرے صدیق سے مصلی نہیں چھین سکتا۔ اور میرے رسول نے اپنے پہلو میں سلا کر بتا دیا کہ یہ اس وقت بھی میرے محبوب تھے اور صبح قیامت تک یہ میرے محبوب رہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے نبی نے آتینا کل کوثر، حبیب ہم نے تجھے کثرت عطا کی، جسے جو چاہے عطا کر۔ آل بیت کو طہارت مل گئی، آل بیت پاک ہیں، تو باقی میں نے کہا بچہ جی یہ مفہوم مخالف اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، یہ تو عظمتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں صدیق، ابو بکر صدیق، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ باقی معذلہ چھوٹتے ہیں۔ یہ میرے رسول کا نگاہ انتخاب ہے، جسے چاہیں جس حوالے سے چاہیں اسے نواز دیتے ہیں۔ حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھایا، ذہن حاضر رکھنا یار، ان کے بابا علی کو کندھوں پہ بٹھایا اور خود صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ یہ میرا نبی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت آپس میں بڑے پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے۔ یہ کتا پارٹی اس وقت نہیں تھی جو صحابہ کے خلاف جو نہ بک بک کرے۔ معاف کرنا میں کسی بندے دی انسلٹ نہیں کی تھی، اور یہ میں نہیں کہتا، میرے پاس اللہ کا شکر ہے حوالے موجود ہیں جو میرے رسول کے صحابہ کے خلاف زبان کھولے، سیدھے سیدھے الفاظ ہیں کہ وہ جہنم کا کتا ہے۔ کیا ہے بولو؟ جہنم کا کتا ہے۔ اور میرے رسول نے اپنے صحابہ کے برجیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ گج کے بولو، برجیوں پہ لعنت۔ نبی کے صحابہ عثمان ذو النورین، اور یہ بلا منافقت والی پرانی ہے، یہ منافقت والا جو ڈرامہ ہے نا، یہ بڑا پرانا ہے۔ میرے کریم مدنی آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے تو ایک شخص کی نماز جنازہ تیار تھی، میرے آقا نے دیکھا تو واپس آ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کا اپنے جنازہ چھوڑو، یہ جنازہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو میرے سونے مدنی مختار رسول نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا یہ عثمان کا بغضی تھا، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا، اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ قیامت تک آنے والے امتی کے لیے میرے نبی نے ماڈل بتا دیا، سنت رکھ دی کہ صحابہ کے گستاخ اور صحابہ کے بغضی کی نماز جنازہ کوئی بندے کا پتر نہیں پڑھتا۔ او میرے سونے مدنی حبیب، تو جسے چاہے جتنا چاہے، آپ نے تجھے خیر کثیر عطا فرمائی ہے حبیب، تو جسے چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے۔ تو میرے نبی نے صبح قیامت تک ابو بکر اور عمر کو اپنا پڑوس دے دیا۔
ایک دن میں اکثر یہ سناتا رہتا ہوں، ایک صاحب مجھے ملے نا تو وہ ان کے پاس وہ نماز پڑھی اور اس کے اوپر ماتھا ٹیکا. بھائی ہم کسی کی تنقید نہیں کرتے، معاف کرنا. میں نے پہلے کہا کہ میری عادت ہی نہیں ہے کہ خواہ مخواہ کسی کے خلاف بولو. بابا ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اللہ کا کرم کیا، ہم تو محبت والے لوگ ہیں، عشق پھیلانے والے لوگ ہیں، اور ہمارا یہی مشن ہے کہ عشق رسول کو عام کر دو، گستاخ خود بخود ختم ہوتے جائیں گے. یہ تو ہمارا مشن ہے، لیکن اب کیا کریں، مرتا کیا نہ کرتا. جب یہ گستاخ صحابہ میرے رسول کے صحابہ کے خلاف زبان کھولیں گے تو میں کیسے برداشت کروں. تو اس نے مٹی نکالی، نماز پڑھی. میں نے کہا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. امامہ دیکھا نا، لیکن یہ میرے مالک کا کرم ہے، ہم کالا امامہ کسی کی نسبت سے نہیں پہنتے، رسول اللہ کی سنت سے پہنتے ہیں. کیونکہ میرے مدنی کریم نے، بخاری کی حدیث ہے کہ میرے آقا حضور نے کالا امامہ پہنا. کیسا امامہ پہنا بولیے؟ اس لیے ہمیں جس رنگ کو میرا رسول پسند کرے ہمیں وہ رنگ بھی پسند ہے. امامے میں کالا پسند کیا قبول ہے، مشابہت میں کالا نہ پسند کیا نہیں قبول. نہیں سمجھ آئی آپ؟ یہ میرے رسول کا، ہم تو حضور کی پسند میں. میں کسی پہ تنقید نہ میری عادت ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ کبھی آپ سنیں گے کہ ہم کسی مسلک کو خواہ مخواہ جو نہ ہٹ کریں. لیکن جو ہمارے عقائد کو چھیڑے گا تو پھر ہم اس کا جواب تو دیں گے نا. جواب کے طور پر وہ بھی میں آج نہیں دے رہا ہوں، کچھ وجوہات ہیں. میں بھی چھوڑ رہا ہوں، یہ ادھار چھوڑ رہا ہوں. کیا بات کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا صاحب یہ کیا ہے؟ ہم کو نہیں پتا. میں نے کہا بتا دو. کربلا کی مٹی ہے، اس پہ سجدہ دیا. میں نے کہا اچھا کربلا کی ہے اوریجنل؟ ہاں 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 میرا بابا گیا تھا وہ لے کے آیا. میں نے کہا اوکے یار. میں نے کہا یار ذرا مجھے دیتا نہیں، اس کو ذرا پیار کر لوں. کیونکہ یار ہم تو سنی لوگ ہیں نا، ہم منکر تھوڑے ہیں کہ رسول کی کسی بھی اہل بیت کی نسبت سے ہمیں چڑ ہو جائے. کربلا کی مٹی ہے. میں نے بولا یار دے چوما. میں نے کہا یار ایک دفعہ پھر نہیں دیتا، میں پھر چوم لوں. بڑا متاثر ہوا یار، بڑی بات ہے یار. میں نے کہا سننی ہوں یار. میں نے سوال کیا میرے دوست ذرا یہ بتا اس مٹی کا کمال کیا ہے، کیوں اس کے اوپر تو نے سجدہ کیا جبکہ یہ پاک جگہ تیرے پاس پاک مصلی موجود تھا، ادھر تو نماز پڑھتا. کہنے لگا او بس جناب مسئلہ یہ کربلا کی مٹی ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کربلا کی مٹی یہ جنت 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 کی مٹی ہے. کربلا کی مٹی کو یہ کمال حاصل ہے کہ جو اس میں دفن ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا بابا سونا یہ بتا اس کربلا کی مٹی کو فضیلت کیوں مل گئی ہے؟ کہا آپ اچھے بلے پڑھے لکھے لگتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کربلا کی مٹی کے اندر جناب مولا حسین قدموں سے لگے ہوئے ذرات موجود ہیں. اے ان پاک ہستیوں کا اے خون مقدس اسی پاک سرزمین پہ گرا ہے. اس نسبت سے ہم پیار کرتے ہیں کہ شاید کبھی کسی اس ذرے کو پا لیں جس ذرے میں مولا حسین کے قدم چومے تھے. جو شخص کربلا کی مٹی میں اس لیمٹ میں دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا.
میں نے کہا جناب کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین پاک ادھر ہے نا کربلا میں۔ ہاں مولا حسین اور آل بیت کے افراد ان کے مزارات یہاں موجود ہیں، اس لیے جناب ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مٹی پاک ہے، اس لیے اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا سد بسم اللہ یار، اور پیار کرو، پیار والا کرنا ہے۔ جو کسی کا ادب کرے، ہم تو ادب والوں سے نفرت نہیں کرتے، بے ادبوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔ جانے لگا، میں نے کہا میرے بھائی ذرا ایک بات تو بتا گیا۔ کہا جناب کیا بات بتائیں؟ میں نے کہا یہ بتا کہ حسین افضل ہے یا حسین کا نانا؟ کیا سوال پوچھ رہے ہو یار؟ ظاہر ہے حسین کا نانا تو سارے نبیوں سے افضل ہے۔ میں نے کہا پھر ایک جواب تو دیتا جا۔ اور جس مٹی میں حسین کے قدم لگیں، جو حسین کے پڑوس میں آ کر دفن ہو جائے وہ جنت میں جائے گا، تو جو حسین کے نانے کے ساتھ لیٹا وہ صدیق و عمر ہیں، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ کیوں بگڑتا ہے وہ دونوں پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ یار وہ تو دونوں رسول اللہ کے پہلو میں سوئے، اور اسی پہ حیا اور شرم کر دو کہ میرے رسول کے پڑوس میں لیٹے ہوئے ہیں۔ نبی اختیار والا ہے، تو نبی اگر اختیار والا ہے تو میرے رسول کا یہ اختیار مانو نا کہ وہاں پر میرے نبی نے خود انہیں دفن ہونے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اتنا خیر میرے رسول کو اللہ نے عطا کیا کہ میرا رسول سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بن گیا۔ میرا نبی بولے تو معجزہ، بلائے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ، سلائے تو معجزہ۔ سبحان اللہ کی صدا ضرور لگنی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ایک ہی میری طرف سے یہ سبق لے لو، جس کو میرا نبی کندھوں پہ بٹھائے وہ بھی ہمارے سر کا تاج، اور جس کے کندھوں پہ میرا نبی خود بیٹھ جائے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے۔ حسن و حسین و مولا علی کو میرے نبی نے کندھوں پہ بٹھایا، اور صدیق کے کندھوں پہ خود میرے رسول نے سواری کی ہے۔ بس ہم یہ کہتے ہیں جو تمہارا مرضی یہ کرو، لیکن وقت وقت جو کرے گا وہ کتا ہوگا۔ اونچا بولو یار، اونچا بولو۔ آئیے میرے سونے مدنی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی کریم کو میرے مالک نے کتنا کمال عطا فرمایا ہے۔ جتنے بھی اللہ کے سابقہ پیغمبر ہیں، اللہ اکبر، یاد رکھیے ان ساروں کا فیض میرے مصطفیٰ کے فیض کا پرتو ہے۔ ان سب کا کمال میرے نبی کے کمال کا پرتو ہے، میرے نبی کے کمال کا فیض ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اکثر یہ واقعات سناتا ہوں، یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ محبت دل